فتح استنبول عثمانیوں کی عظمت رفتہ، جس کے بعد کسی بھی مغربی قوت کو سلطنت عثمانیہ کو روکنے کی جرات ہی نہ ہو سکی، اور یوں سلطنت عثمانیہ دنیا کے 3 بڑے اعظموں تک پھیلنے والے واحد اسلامی سلطنت کا روپ اختیار کر گئی۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، 29 مئی 1453 تاریخ عالم کا وہ روشن دن ہے جب قسطنطنیہ کے دروازے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں عثمانی فوج کے لیے کھلے اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت، یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک اہم تجارتی اور سیاسی دنیا کی ایک بڑی علامت تھا۔ صدیوں تک اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا رہا، مگر صرف 21 سالہ سلطان محمد ثانی نے اپنے ایمان، حکمت، عسکری منصوبہ بندی اور غیر معمولی قیادت کے ذریعے اس شہر کو فتح کر کے تاریخ میں نام سلطان محمد فاتح کے طور پر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ فتح استنبول محض ایک عسکری کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ علم، تدبر، نظم و ضبط، ٹیکنالوجی اور روحانی یقین کا عظیم امتزاج تھی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے طویل تیاری کی تھی۔ رومیلی حصار کی تعمیر، بحری راستوں کی نگرانی، عظیم توپوں کی تیاری، فوج کی منظم صف بندی اور سب سے بڑھ کر جہازوں کو خشکی کے راستے خلیج یعنی گولڈن ہاربر میں اتارنے کی حکمت عملی نے دشمن کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان فاتح صرف ایک بہادر سپہ سالار نہیں بلکہ ایک دور اندیش حکمران اور عظیم حکمت کار بھی تھے۔ 29 مئی 1453 کو فتح استنبول کو مغربی مورخین اسے قرون وسطی کے خاتمے اور نئے دور کے آغاز کی علامت قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک دیرینہ آرزو کی تکمیل تھی۔ مسلمانوں کے نزدیک قسطنطنیہ کی فتح ایک عظیم روحانی بشارت سے وابستہ رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے اس بشارت کو صرف جذبے یا نعرے تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے عمل، قربانی، منصوبہ بندی اور قیادت کے ذریعے حقیقت میں بدل دیا۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کا کردار اس کامیابی کو مزید عظمت عطا کرتا ہے۔ تاریخ میں کئی فاتحین نے شہروں کو تباہ کیا مگر سلطان فاتح نے استنبول کو آباد کیا۔ انہوں نے شہر کے باشندوں کو تحفظ دیا، مختلف مذاہب اور قومیتوں کو زندگی کا حق دیا، تجارت، علم، عبادت اور شہری نظام کو بحال کیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا مگر شہر کی مجموعی مذہبی اور سماجی ساخت کو ہرگز تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فتح استنبول کو صرف غلبہ نہیں بلکہ عدل، رواداری اور تہذیبی تعمیر کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ استنبول کی اصل عظمت یہ ہے کہ یہ شہر ہمیشہ تہذیبوں کو ملاتا رہا ہے۔ یہ شہر اور یورپ کے درمیان پل ہے، بحر اسود اور بحر مرمر کے درمیان راستہ ہے، مشرقی روحانیت اور مغربی سیاسی روایت کے درمیان مکالمہ ہے۔ عثمانی دور میں استنبول صرف سلطنت کا دارالحکومت نہیں تھا بلکہ علم، فن، تجارت، سفارت، عبادت اور جمالیت کا مرکز بھی تھا۔ ترکی نے 29 مئی 2026 کو فتح استنبول کی 573ویں سالگرہ نہایت جوش و خروش سے منائی اور استنبول کے مختلف تاریخی مقامات، ساحلی علاقوں، مساجد، میدانوں اور ثقافتی مراکز میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر مہتر بینڈ کی گونج سنائی دی، ڈرون شوز اور ویڈیو میپنگ کے ذریعے فتح کی داستان کو نئے انداز میں پیش کیا گیا۔ بحری جلوس نے باسفورس اور خلیج کو تاریخی منظر میں تبدیل کر کے رکھ دیا، جبکہ آتش بازی نے استنبول کے آسمان کو رنگ و نور سے بھر دیا۔ مہتر بینڈ اس جشن کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ مہتر بینڈ عثمانی عسکری موسیقی کی وہ قدیم روایت ہے جو صدیوں تک میدان جنگ میں سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتی رہی۔ تب نکارا اور زلنا کی آوازیں جب استنبول کی فضا میں گونجتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تاریخ خود حال میں واپس آ گئی ہو۔ مہتر کی دھن صرف موسیقی نہیں بلکہ نظم، ایمان، قربانی، قومی حافظے اور تہذیبی اعتماد کی علامت بھی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے بھی 29 مئی 2026 کو فتح استنبول کی 573ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کیا۔ خلیج کانگریس سینٹر میں منعقدہ پروگرام فتح استنبول سے دلوں کی فتح تک میں انہوں نے سلطان محمد فاتح اور ان کے سپاہیوں کو عقیدت سے یاد کیا۔ صدر ایردوان نے فتح استنبول کو صرف ایک عسکری کامیابی نہیں بلکہ تاریکی سے روشنی کی طرف سفر قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ فتح ایسے شہر میں امن، تحفظ، عدل اور رواداری کے قیام کا نام تھی جہاں کمزوری، بے یقینی کا ماحول تھا۔ صدر ایردوان کے پیغام کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے فتح استنبول کو آج کے ترکی کے لیے بھی عزم، اتحاد اور مستقبل کے اہداف کی علامت قرار دیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سلطان فاتح نے صرف دیواریں فتح نہیں کی بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا۔ اس خطاب میں ماضی پر فخر کے ساتھ مستقبل کی تعمیر کا واضح پیغام موجود تھا۔ دوستو، اس سال فتح استنبول کی تقریبات کا روحانی پہلو بھی نمایاں رہا، کیونکہ یہ دن عید الاضحیٰ کے مبارک ماحول سے بھی جڑا ہوا تھا۔ صدر ایردوان نے اپنے پیغام میں عید، قربانی، اخوت، اتحاد اور امت مسلمہ کے جذبات کا بھی ذکر کیا۔ یوں 29 مئی 2026 کا دن استنبول میں تاریخ، روحانیت، قومی وقار اور اجتماعی خوشی کا حسین امتزاج بن گیا۔ ایک طرف سلطان محمد فاتح کی یاد تھی اور دوسری طرف قربانی اور اخوت کا پیغام۔ استنبول کے مختلف علاقوں، اسکندر ساحل اور باسفورس کے اطراف ہونے والی آتش بازی نے شہریوں کے دلوں میں غیر معمولی جوش و جذبہ پیدا کیا۔ ہزاروں شہری ساحلی مقامات پر جمع ہوئے، آسمان رنگ و نور سے بھر گیا اور استنبول کا تاریخی منظر ایک بار پھر فتح کی یاد سے روشن ہو گیا۔ آج کا ترکی جب اپنی قومی ترقی، دفاعی خود مختاری، معاشی مضبوطی اور عالمی کردار کی بات کرتا ہے تو فتح استنبول کا حوالہ محض ماضی پر فخر کے لیے نہیں دیتا بلکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے دیتا ہے۔ جس طرح سلطان فاتح نے بند راستوں کے سامنے رکنے کی بجائے نئے راستے بنائے، اسی طرح جدید قوموں کو بھی مشکلات کے سامنے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوان نسل کے لیے اس فتح کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کرو، اپنی تاریخ کو سمجھو، اپنی تہذیب پر اعتماد رکھو اور دنیا کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے اپنی شناخت مضبوط بناؤ۔ یہ شہر کبھی قسطنطنیہ تھا مگر عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا اور آج جدید جمہوریہ ترکی کا دل ہے۔ 1453 صرف ایک گزرا ہوا عرصہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ ایمان کے ساتھ علم ہو، طاقت کے ساتھ عدل ہو، فتح کے ساتھ تعمیر ہو، تاریخ کے ساتھ مستقبل ہو اور شہر کے ساتھ انسانیت ہو۔ یہی فتح استنبول کی اصل عظمت ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکا اسٹوڈیو سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔